السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں اسپیشل ایک ریزن کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے میں مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں مولانا فاروق صاحب راجوری کہ وہ دین حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور میری عرض ہے جتنے بھی باجی پیر علماء رہنما ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم سب کو ایکتا کرنی ہے، اور باجی یاسر حیات کو آپ اپنے ساتھ پائیں گے بشرط یہ کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سب لوگ ایک ہیں، پولیٹیشین، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، تو اللہ نے منظر عام پہ انہی کے ذریعے ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ اب میری ایک بات دھیان سے کان کھول کے سنیں، یہ جتنا بھی الیکشنز کا ڈرامہ ہوا ہے یہ صرف اور صرف ایک وجہ کے لیے ہوا ہے کہ باجی اور علماء لوگ جو ہیں ان کے کہنے پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو ان کی امیج، ان کی چھوی جو ہے وہ خراب کرو۔ اور اب باجی لوگوں سے اور رہنما اور علماء لوگوں سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے ہر گناہ کی توبہ کریں اور نبی کا نام نہ لیں بلکہ نبی کی زندگی کو اپنا لیں، یعنی کہ سنتوں پہ چلیں، اور دوسری چیز منزل اللہ کو بنائے اور راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے۔ دیکھیے گا، دو بڑی ذات، دینے والا بھی اللہ ایک اور دلانے والا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اللہ کے پاس اللہ کو پانا ہے تو طریقت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کے طریقے پہ چلا جائے۔ اور اگر اب باجی لوگوں کے پاس، رہنما لوگوں کے پاس، علماء لوگوں کے پاس یہ ووٹ کے الیکشنز کے یہ کینڈیڈیٹ آئیں تو انہیں ایک چیز صاف طریقے سے کہیں کہ یاسر ہمارا ہے، ہم یاسر کے ہیں، بشرط آپ یہاں تبھی آئیں گے پہلے اس سے معافی مانگی جائے۔ اور میں باجی لوگوں کی، رہنما اور علماء لوگوں کی طرف سے کھڑا ہوں، اور ان لوگوں نے جانے انجانے میں جو گناہ کیے، غلطیاں کی، وہ انشاءاللہ العزیز میں بذات خود ان کو بتا کے وہ سب کی سب غلطیاں سدھاروں گا۔ میری یہ زبان ہے کہ جو آج اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو میں مرتے دم تک اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور رہی بات ہجرت کرنے کی، تو یہ کوئی نہ سوچے کہ ڈرتا ہے یا کچھ بھی ہے۔ دیکھیے گا، میں آپ لوگوں کی جاہلیت کی حد جانتا ہوں کہ آپ اس معیار پہ چلے گئے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جھوٹی لگتی ہے، کیونکہ ہم جھوٹے ہیں۔ اور میرا ہٹنے کا مقصد ہجرت کرنے کا ایک ہی ہے کہ آپ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کی جاہلیت اتنی ہے کہ آپ اپنی دنیا بھی خراب کر دیں گے اور آخرت بھی خراب کر دیں گے۔ آپ کی آخرت کی فکر کو لے کے میں نے ہجرت کی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے گا، ایک دوست ہو یا بیک گراؤنڈ ہو، باپ ہو، ماں ہو، یا بھائی، انسان کو ان پہ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے وہ ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس باجی یاسر حیات، اس کو پوری دنیا نے ٹھکرایا ہے اور اس نے گلے لگایا ہے۔ یہ بات برحق ہے۔ مجھے عزت، شہرت، دولت میرے رب نے دی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے کسی بھی پرٹیکولر کمپنی یا کسی بھی چیز کے لیے، تو اس کو تنخواہ جو ہے وہی دیتے ہیں۔ تو اگر میری
توحید تھی. اگر میرا مقصد دین کی تبلیغ ہے تو کریڈٹ اور عہدہ بھی وہ دے گا. میں زبان کرتا ہوں باجی لوگوں سے، علماء لوگوں سے، دیکھیے گا جاہلیت کی حد ہو چکی ہے، دین حق کو اپنائیں. نبی کی سیرت اور صحابہ اکرام کی جو ہے نا زندگی، ان کو پڑھ کے ہماری زندگی، طرز زندگی جو ہے وہ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو. اور جب آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، سورج آنے کے 20 منٹ بعد آپ 4 رکعت نماز اشراق کریں گے. پہلے 2 رکعت نماز اشراق کے قبول، حج اور عمرے کا ثواب قبول. حدیث اور قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتے ہیں، پوری کائنات ہو سکتی ہے. 2 نفل، پھر 4، اور دوسرے جو نفل ہیں 2 شرک کے، وہ آپ کا صبح سے لے کے شام تک کا جو کام ہے وہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. اور جب اللہ اپنے ذمے کام لیتا ہے تو اس میں غلطی، نقصان کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. اور پھر میں ایک چیز اور کہوں گا کہ جو یہ توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، تو ان کے لیے یہ چند چیزیں جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو امت ہے وہ ہوگی کیسے. دیکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا لفظ جھوٹ نہیں ہو سکتا. کائنات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے اور میرے رب کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ سب سے بڑی ہستی ہے. تو نبوت کا اعلان ہوا، مجھے موسیقی اور شراب ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو عزت دی، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اور اس حد تک کفر تھا کہ اگر کسی کی بکری نے دوسری بکری سے پہلے دودھ پی لیا ہے، پانی پی لیا ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ نسلوں تک وہ دشمنی، اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے اس نے بکریوں کا، اور وہ آگے 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 نصیحت. اس حد تک جاہلیت تھی. تو آج وہی دور آ چکا ہے. ہم نام نہادی مسلمان ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے. ہماری خواہشات پتہ ہے کیا؟ کہ حضرت مہدی کے قافلے میں شامل ہو. ایک نہ چیز اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے تو خواہشات حضرت مہدی کے قافلے کی ہے. فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا. یہ بات یاد رکھنے، جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ایمان ہونا چاہیے. اگر یہ جو کہتے ہیں نا پہلے کر کے دکھاؤ تو پھر مانیں گے، تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ آگ پہ لیٹے نا، لیٹنے کے بعد جبریل امین آئے نا، اور جبریل امین کو یہی کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آگ ٹھنڈی ہوئی نا. اگر یہاں پہ ابراہیم یہ ضد کرتا کہ یا اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، پہلے آگ ٹھنڈی کر پھر میں لیٹوں گا، نہیں. یوسف کو کنویں میں ڈالا، اپنوں نے ڈالا، پھر نکالا، پھر بیچا غلام بنا کے، اور پھر مصر کے بازار میں اس کی بولی بھی لگی، اور پھر وہی وہاں کا بادشاہ بھی بنا. یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کے پیٹھ پھیری تو مچھلی کے پیٹ میں، تو وہاں پہ یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ توبہ مجھے معاف کر دے. تو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے یا نہیں؟ یعقوب کی بیماری، اس سے بڑی بیماری ہے کوئی؟ شفا ہوئی کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں وقت بدلا ہے، دور بدلا ہے، انسان بدلے ہیں، رب تب بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے. مجھے آپ لوگوں کی فکر ہے، اس لیے کہ آج جون جولائی جو ہے نا، اس کی ایک رات اے سی کے بنا نہیں کاٹ سکتے. صرف ایک رات.
اگر دانت میں درد ہو جائے تو گھر کے ہر افراد کو جگا لیا جاتا ہے. ذرا سی گھبراہٹ ہو، تنہائی محسوس ہو تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب قبر کے اندر جاؤ گے، منو ٹن مٹی اوپر ڈال دی جائے گی، اور پھر اس کی شروعات کیسے ہوگی کہ جس اولاد یا جس اپنوں کے لیے غریبوں کا حق کھایا، ظلم کیا، بے ایمانی کی، چوری کی، کس لیے؟ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، ہر چیز اوپر ہو، خواہشات، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو وہ ناممکن ہے. نبی کی امت کی خوبی سن لو کون ہے. نام سے مسلمان نہیں، کہ جو موسیقی سے، شراب سے دور رہے گا. بیچ کی زندگی کے الفاظ، میری امت جھوٹ نہیں بولے گی اور دھوکہ نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اور دھوکہ کرے اس کے لیے نبی صاف انکار ہے. تو پھر تم کس نبی کی شفاعت کی توقع میں ہیں؟ اگر نبی کی شفاعت چاہیے تو نبی کے طریقے پہ آنا پڑے گا. اور رہی میرے سٹینڈ کی بات، تو آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عہد اللہ ایک ہے. اللہ صرف ایک ہے، اور یہ بات حق ہے کہ جس کے ساتھ وہ ہو پوری کائنات بھی مل کے اس کا بال نہیں باقا کر سکتے. یہ بات حق ہے. اور لوگ کہتے ہیں میں نے کر کے بتایا ہے اس کی مدد کے ساتھ. تو پھر زندگی جب جا رہے ہیں دنیا سے، دو الفاظ، میری امت، نماز نہ چھوڑنا اور مظلوم پہ ظلم نہ کرنا. مظلوم صرف مسلمان یا ہندو یا سکھ یا عیسائی نہیں. مظلومیت میں سب جو مظلوم ہے نا، یہ قوم آ جاتی ہے. آج مجھے بتاؤ، کوئی بیوہ ہے، غریب ہے، تو ہماری یہ توقع ہے یہ مر جائیں، جو چھوٹی سی زمین ہے یہ بھی ہمیں مل جائے. ارے اور زمینوں والے یہاں پہ ہزاروں اور کروڑوں آئے اور چلے گئے اسی زمینوں پہ، یہ میری ہے، یہ فلاں کی ہے، اسی جھگڑے میں چلے گئے. کون لے کے گیا زمین ساتھ؟ زمین وہی ہے جو قبر کی ملے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات برحق ہے. اور اگر کوئی نبی ہوتا نبی کے بعد تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے. اور وہ عمر فاروق جس کے لیے 22 مرتبہ جس نے زمین پہ کہا اور اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کے بھیج دی، وہ عمر اپنے آخری وقت میں ہے. نضحہ کا وقت ہے، بچہ گود میں سر رکھتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھ میں کبر نہ ہو جائے، مجھ سے گناہ نہ ہو، بچے مجھے میرے سر جو ہے وہ زمین پہ رکھے. حضرت مولانا رہنم انور شاہ کشمیری، ایک بچہ ہے، بیمار ہے، اولاد ہے، دوسری طرف مناظرہ ہے ختم رسول پہ کہ نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا. تو جب پیغام آتا ہے بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بس سٹینڈ کی طرف جاتے ہیں. بس سٹینڈ پہنچتے ہیں، میسج آ گیا کہ بچہ انتقال کر دیا. کہا تو غسل کروا کے دفنا دیں. مجھے آج نبی کی ذات پہ مشورہ کرنا ہے. جھوٹ بھی ہم بولیں، دھوکہ بھی ہم کریں، اور پھر یہ توقع لے کے بیٹھے کہ نبی. جی ہاں، جس میں یہ چیزیں ہیں
وہ مسلمان ہو سکتا ہے، بڈیرا ہو سکتا ہے، ایم ایل اے ہو سکتا ہے، ایم پی ہو سکتا ہے، سی ایم ہو سکتا ہے، پی ایم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے عقائد یہ ہیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور دلانے والی ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہاں پہ عشق دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 12 حرف اللہ میں، 12 حرف نبی کے نام میں، کوئی نقطہ نہیں، نقطے سے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو پانا ہے تو نبی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اور نبی کی سیرت ایسے کہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی جائے، کچھ بھی ہو جائے ایمان کا سودا نہ ہو۔ اور پھر آپ یہاں پہ اپنے بچوں کو انجینئر اور وکیل اور کیا بولتے ہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور پڑھائی کروانا چاہتے ہیں۔ ارے پڑھائی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ سائنس کس چیز کی ہے کہ یار یہ پیڑ کیسے بن گیا، یہ مچھلی کیسے بن گئی، یہ بن گئی، اس کی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کی ریسرچ کر رہے ہیں کیسے بن گئی۔ تو میں کہتا ہوں رب العزت نے بنائی، تو ان کیسوں کو چھوڑو، ایمان لے کے آ جاؤ۔ اپنی اولادوں کو 60 سالہ زندگی کے لیے یہ تو سکھاتے ہو بچے تمہارا عہدہ بڑا ہونا چاہیے، تمہارا گھر بڑا ہونا چاہیے، تمہاری عزت ہونی چاہیے، صرف 60 سالہ زندگی کے لیے، اور جو لامحدود زندگی ہے قبر میں جانے کے بعد اس کے لیے کیا مطلب سکھایا، کیا بتایا؟ تو اولادوں کو اگر اولادوں سے عشق ہے، اولادوں کا غلط نہیں چاہتے، تو اولادوں کو آخرت بتائی جائے۔ دنیا گزر سکتی ہے، آخرت بہت مشکل ہے۔ اگر خالد بن ولید اپنے وقت کا اللہ کی تلوار ہو سکتی ہیں تو یہ ناچیز باجی یاسر حیات آج کے وقت کا کیوں نہیں؟ سوشل میڈیا اس وقت ہتھیار ہے۔ سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک، جب جنگ تلواروں سے لڑی گئی، بندوقوں، اب فیس بک، انسٹا، ان سب پہ یہ خواب چھوڑ دو جی کہ تم غریبوں کے حق بھی مارو گے، مظلوموں پہ ظلم بھی کرو گے، بڑے بڑے مکان بھی بناؤ گے، لگژری گاڑیاں بھی لوگے، اور پھر یہ بھی توقع رکھتے ہو کہ نبی کی شفاعت ہوگی؟ ناممکن ہے، ناممکن۔ کیوں؟ میرا اللہ اپنے حبیب کی کسی بات کو جھوٹ کر نہیں سکتا، اور تم جھوٹ اور بے ایمانی چھوڑ نہیں رہے، تو جی لو یہ 60 سالہ زندگی، ان قریب تمہاری سانس جو ہے وہ کھینچ کے نکال دی جائے گی، اور پھر اوقات بتائی جائے گی کہ قبر کے اندر ڈال دو یا چکھا پہ جلا دو۔ کن گمراہیوں میں پڑے ہو تم لوگ؟ موسیقی یا کچھ بھی ویڈیو بناؤ تو جائز، باجی یاسر حیات دین بیان کرے وہ ناجائز۔ اور ڈرانا چھوڑ دیں، ڈرتا انسان طاقت کی وجہ سے ہے، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، یہ ہے وہ طاقت۔ میں اپنے رب العزت کی قسم کر کے کہتا ہوں، اس سے بڑی رحم دل والا، اس سے بڑا رحم اس سے بڑا غفور الرحیم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر چند باتیں تم کر دیتے ہو والدین والدہ بھائیوں سے تو وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ میرا رب وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جو پتھر میں رزق دے رہا ہے ایک کیڑے کو۔ میرا اللہ، مجھے عشق ہے تجھی سے، آج تک کوئی عاشق نبی کا دیکھا نہیں۔ کیا حضرت حسین کو یزید کے سامنے
کٹوانا ضروری تھا، ضروری اس لیے تھا کہ تمہیں پیغام دیا جائے کہ اگر حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے اور نماز کے سجدے میں جان لی جا رہی ہے تو تم یہ بہانہ کہاں سے لاؤ گے کہ ہاں غسل ہونا تھا، ٹھنڈا پانی تھا، وضو نہیں ہو سکا، ہاں مشکلات تھی؟ تو پھر بتایا یا نہیں بتایا؟ اور میں یہ الفاظ بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ خدا را بے ایمانیوں کو چھوڑیں، جھوٹ کو چھوڑیں، کسی کی بچی بیوی پہ غلط نظر، ایک بار غیر محرم کو اگر غلطی سے نظر پڑ جائے نظر جھکا لو۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ آج تمہیں انجیکشن کی سوئی برداشت نہیں ہوتی تو قبر کے سانپ اور بچو کیسے برداشت کرو گے؟ آج تم سے جون جولائی کی ایک رات نہیں کٹتی تو وہ 50,000 سال کا وہ دن جس کو باروز قیامت کہیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج جس کی پیٹھ ہے ابھی دھرتی کی طرف اربوں کروڑوں کلومیٹر دور تو وہ سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، تو وہاں پہ بچانے والا نہ کوئی پولیٹیشنز ہوگا، نہ کوئی آفیسر ہوگا، نہ ہی کوئی پاور ہوگی، نہ ہی تو کوئی ڈاکومنٹس ہوگا۔ وہاں پہ صرف اور صرف ایمان چلے گا، اور ایمان یہ ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا جائے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ باچی یاسر تجھے دین حق پتا تھا، تو نے دعوت نہیں دی، میں دعوت پیش کر چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس ناچیز نے اللہ کی مدد سے کر کے بتایا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا، اے عقل کے اندھو، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں 70 باپ سے زیادہ شفقت کرتا ہوں اور 70 ماں سے زیادہ پیار۔ تو اب میں آپ سے درخواست چاہوں گا کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی گناہ کی طرف دیکھو، آپ 4 دیواری کے اندر ہو، اس سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس چیز کو لاؤ گے نہ ہی تمہاری دنیا خراب ہوگی اور نہ ہی تمہاری آخرت خراب ہوگی۔ اگر کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے تو منائیں جا کے، نبی کی حدیث ہے، جو کسی کو روٹھے ہوئے کو منائے گا، جو معافی مانگے گا، وہ شخص باروز قیامت اپنے محل کی چابیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لے گا۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، وہ نبی جس کے لیے چاند تارے عرش فرش سب بنا، جس کے عشق میں پوری کائنات بنی۔ تو اب اسی پہ اجازت چاہوں گا، حیات باقی، ملاقات باقی، ان چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے، آج سے توبہ کر لی جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غلط نہیں کریں گے، ہم بے ایمانی نہیں کریں گے۔ ہاں یہ زندگی کٹ جائے گی، آخرت نہیں کٹ پائے گی۔ تو مجھ پہ الزامات جو عائد کرنے ہیں وہ باشوق کر سکتے ہو، میری اوقات ہی کیا ہے۔ طائفہ میں میرے نبی نے پتھر کھائے نا، لہو لہان ہوا، جنگ بدر دندان شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا بات ہے یار، آئے ہائے ہائے ہائے۔ روتے ہم حسین کو ہیں لیکن قلم ہماری یزید کی ہے، خود کے بنائے ہوئے کچھ قانون۔ کیا کہوں اور کیسے سمجھاؤں تم سب کو کہ آخرت بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے۔ باقی کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا۔ ہاں جو حق پہ ہوگا
باجی یاسر کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا، اور جو باجی اور علماؤں کی غلطی ہے بذات خود ہم انہیں بتائیں گے اور وہ غلطیاں سدھاری جائیں گی۔ اگر تم ایک ہو سکتے ہو، یونٹی ہو سکتے ہو، تو ہم کیوں نہیں؟ کوئی بھی باجی یا کوئی بھی علماء اس چیز کو ساتھ دیتا ہے کہ کوئی آئے، تو یاد رکھنا اگر ان کا آنا ہے تو یاسر کو خلاف پاؤ گے، اور اگر ان کو چلانا ہے اور ان کو چلنا ہے آپ کے ساتھ، جو مٹانے چلے تھے باجیوں کا نام اپنے ہاتھوں سے بنا بیٹھے ہیں، تو ان سے کہیے یاسر ہمارا ہے، پہلے یاسر کے پاس اس سے معافی مانگ، ان سے معافی مانگ، اس کے بعد ہمارے پاس آ۔ تو میں زبان دیتا ہوں میں ہر شخص کے ساتھ کھڑا نظر آؤں گا جو اس وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ خدا را یہ الزامات لگانے بند کرو۔ اور میں عوام سے ایک چیز کہوں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک بوڑھیا تھی، گند جمع کرتی تھی، اور جب جاتے تھے تو پھینک دیے جاتے تھے۔ ایک روز نہیں آئی تو دوسرے دن پتہ کرنے گئے کہ کیا وجہ، بیمار ہوگی، وہ وہیں کلمہ پڑھ لیتی ہے بھائی، وہیں کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ ہم نے اس نبی کو نا مذاق مان لیا۔ کون نبی جس کی خاطر یہ زمین و آسماں عرش و فرش بنے؟ اگر وہ اپنے حبیب کو اتنی تکلیف اور درد دے رہا ہے، میں اور آپ ہیں کس بات کی مولی؟ مجھ پہ جتنے الزامات عائد کرنے ہیں کرو۔ میرا نبی جب مسجد کے اندر تھا تو اونٹ کی اوجری چاک کر کے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ اگر عہدہ اتنا بڑا رب نے دیا ہے تو الزامات بھی تو اتنے بڑے ہوں گے۔ جو ہے نہیں، جو کیا نہیں، اس کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی انسان میرے لیے کچھ کہے اس سے پہلے عوام آپ جانتے ہو کہ یاسر کیا یہ جو الزامات کسی قسم کا بھی ہے کیا ایسا ہے، تو دشمن بھی گواہی دیں گے یاسر کے ایمان کی، یاسر کی سچائی کی۔ وہ کہتے ہیں نا، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اور یہ جو بھٹکے ہوئے نا، کبھی ایک در کبھی دوسرے در، تو آؤ بتا دیتا ہوں، در ایک ہی ہے، اللہ کا، اور راستہ ہے محمد رسول اللہ کی زندگی، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہارے نوٹ بنائے ہوئے، یہ تمہارے چھوٹے موٹے سسٹم، یہ ٹیکنالوجیاں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ ٹائم ٹریول کے لیے کتنی مشینیں بنائی ہیں، کر کے بتاؤ ٹائم ٹریول، یا پھر ہم ثبوت دیں ٹائم ٹریول کا۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ یا اللہ میرا وہ کون سا عمل تھا، پر مجھے یہ پتا ہے اس موجودہ وقت میں اللہ کے بعد اگر کوئی زمین پہ طاقتور ہے وہ یہ ناچیز باجی یاسر حیات ہے۔ یہ بات حق ہے اور تسلیم کر لی جائے۔ تو کہیں ہاتھ بد دعا کے لیے نہ اٹھتے ہیں، نہ بگوڑے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ کچھ۔ بات تربیت آ جاتی ہے کہ جب وہ طائفہ کے پتھر نبی کے جسم پہ وہ خون جا رہا ہے نا، تو وہ معاف کر رہا ہے، تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا؟ یا اللہ ایک چھوڑ ہزار جان ہوتی تجھ پہ قربان، یا اللہ ایک والدین کیا ہزار ہوتے تجھ پہ قربان، یا اللہ ہزاروں بچے ہوتے تجھ پہ قربان۔ اور ایمان یہ ہے میرا کہ اگر اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چلی تو اب بھی نہیں چلے گی۔ اگر
کہتے بابا جان حضرت اسماعیل کہ تھوڑا دیر کریں اللہ کی مدد آئے. نہیں والد چھری رکنی نہیں چاہیے. چلی نا, آنکھیں بند کر کے چلائی, کٹی نا. ایمان یہ تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں. تو دمبا کٹا, اسماعیل نہیں. اور وہی رب تب بھی تھا اور وہی آج بھی ہے, اور باروز قیامت تک کیا لامحدود وہی رہے گا. اور ہاں یہ کہتے ہیں نا اللہ سے بات, اللہ اترے گا, یہ وہ. او عقل کے اندھو, یہ ان پڑھ ناچیز ذلیل غلیظ نالی کا کیڑا جو صرف اللہ اور اس کے حبیب کا نام جانتا ہے, تو اس نے تمہاری پوری دنیا کا سسٹم دھرم برم کر کے رکھ دیا. تو اس سے لڑائی کرو گے. اس کو دیکھو, اگر باجی یاسر میں ہوں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں باجی یاسر ہوں, یعنی کہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو در در بھٹک کے کہے کہ میں تمہارا رب ہوں قبول کر لے, اس کا مطلب وہ رب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور فتنہ ہے کانا ایک آنکھ, یہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ, اور مغرب سے مشرق 1 سیکنڈ میں سپیڈ, تو وہ یہ انٹرنیٹ. جی ہاں, اگر خواہشات مہندی کے قافلے کی ہے نا, تو مہندی دین حق پہ ہے, تو وہ زندگی اپنا کے پھر خواہشات رکھیں. کیا کہوں, کس سے کہوں, اور کب تلک کہوں. یاد رکھنا, میں نے ہجرت صرف اور صرف اس لیے کی ہے کہ میں تمہاری جاہلیت کو جانتا ہوں, تم نے پیچھے ہٹنا نہیں اور نقصان ہو جائے گا. اس لیے اگر میں جانتا تھا, مجھے پتا ہے, تو میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. کیونکہ لڑائی نقصان دیتی ہے, لڑائی ذلیل کرواتی ہے. لڑائی نہیں, امن اور چین اور سکون, یہ پیغام ہے, پیغام ہے. اور عوام سے میری ایک اور درخواست کہ یہ جو پولیٹیشین یا کوئی بھی آج یہ کہہ رہا تھا, آج یہ کہہ رہا ہے, یاد رکھو مجھے نہ ہر کسی کی غلطی سدھارنی ہے. اور ہاں, جس کو جو زبان سمجھ آتی ہے اسی زبان میں سمجھائی جاتی ہے. مجھ پہ یقین رکھیں, میرا ایک بھی قدم دین حق سے ہٹ کے نہیں ہوگا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے رب پہ پورا یقین ہے, اور میں نے میرے رب سے یہ مانگا ہے کہ یا رب اس یاسر کی زبان کو ایسا کر دے کہ اس سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. اور مجھ میں ایسا تھا کیا میرے مولا, تھا کیا. نقصان تب تلک ہوتے ہیں جب تک تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو, اور مجھے دوست اور دشمن کی اچھے سے پہچان ہے. اور ہاں, قسم کھا کے کہتا ہوں, وحدہ لا شریک لہ, چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو, اپنے آپ کو اکیلا ہی پائیں گے, سب تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ بات برحق ہے. تو اگر چاہتے ہو تمہیں کوئی چھوڑے نا, تو پھر اس سے لو لگا لو جو برحق ہے, شاہ رگ سے نزدیک ہے, اللہ رب العزت. یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے سوا کوئی دوسری طاقت ہے ہی نہیں. تو اگر ابلیس ہے تو اس کا رب بھی وہ ہے. ابلیس نے اپنی عبادت کے بدلے بروز قیامت تک یہ سب مانگا, لیکن اللہ نے عطا کیا نا, اور عطا کرنے کے بعد یہ کہا کہ جو میرے ہیں وہ ان کو تو کبھی خرید نہیں سکے گا. یاد رکھ, تو جو چاہے گا وہ بھی میں کروں گا, اور میں ہی اللہ تمہاری اس چال کو مات بھی دوں گا. یہ میرا رب کہتا ہے, میرے ساتھ نہ جوڑنا یہ الفاظ. میں اس قسم کی گھٹیا, یہ جو کوٹ رنگ کا بدل راجوری, استغفار ان لوگوں سے کہ یہ کس حد تک چلے گئے ہیں. جھوٹ فریب کو کس طرح ان لوگوں نے اپنا لیا ہے, جیسے ان کو کبھی موت آنی ہی نہیں. میری پیٹھ کے پیچھے الزامات لگانے والوں, اگر جرت اور طاقت ہے نا, تو نام باجی یاسر حیات ساتھ لگا کے دیکھو, تمہارے
गलत फहमियां दूर कर दी जाएंगी। ये तुम्हारी गलत फहमियां हैं। यासिर हक की लड़ाई पे था, है और रहेगा। हर किसी से दरख्वास्त है, कोई रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, कोई वीडियो बताई जाए। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम फर्क नहीं कर पाओगे तो वो वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स जितनी मर्जी करो। हाँ, तुम्हारे अल्फाज बदल सकते हैं, लेकिन इस नाचीज यासिर के अल्फाज तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकती। इसकी कोई औकात ही नहीं है, तो तुम टेक्नोलॉजी की बात करते हो। अगर मेरा रब जमीन बनाते हुए ये सब चीजें जमीन के अंदर ना रखता, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब चीजें, तो भाई तुम्हारी टेक्नोलॉजी कैसे बनती? अल्लाहु अकबर। और मेरे हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से सबसे ये दरख्वास्त है कि अपने मजहब को, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ें और उस पर अमल करें। कोई भी मजहब गलत नहीं सिखाता, हर मजहब मोहब्बत ही सिखाता है। जिसको जो समझ आए वो सुने, लेकिन लो रब से लगा लें। अगर मुझ यासिर को रब ने अता किया है तो मुझसे कैसी लड़ाई? मैंने खुद को खुद तो नहीं बनाया, उससे जाके लड़ो जिसने बनाया है। इजाजत चाहूंगा और यकीन रखिएगा इंशाअल्लाहुल अजीज कुछ भी नहीं होगा, गलत नहीं होगा, किसी को सुई के चोबे के बराबर भी नुकसान नहीं होगा। यह खिलाफत किसकी है और इसका काम कौन करता है? इसका दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत। और अल्लाह अपने काम में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रखता। तुम हक डराओगे हमें, डराया ताकतों से जाता है जनाब। तुम्हारे पास ताकत है कहां? अगर मैंने डराना शुरू किया पहले, भाई खामोश क्यों है? ये बोले, ये करे, वो करे। ओ भाई जब बोले तो तब भी तुम्हें सूल, ना बोले तब भी सूल। मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे आप चाहते हो कि मैं औलाद हूं तो मैं जिद नहीं छोड़ूंगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं जिद छोड़ूं तो फिर आपको मुझे ऊपर मानना पड़ेगा। रहनुमा जो हैं, उनका रहबर जो है, इस यासिर को मानना पड़ेगा। चाहे मोहब्बत से मानो या डंडे से मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। इश्क हजरत बिलाल जिसका नसब नहीं है, पहला जन्नती कुरैश से है। अबू जेल जिसको कहते हैं, आकड़, ताकत, शोहरत, भांजे का कलमा नहीं पड़ा तो मौत देखी कैसे हुई। और या मेरे अल्लाह, मेरे ये हाथ हैं जिन लोगों ने दोस्ती के नाम पे, वह मोहब्बत और भाईचारे के नाम पे इस यासिर के ऊपर दाग उछाले हैं। मेरे रब तू उन्हें जलील व ख्वार कर दे। या अल्लाह, आज तक माफ़ करता आया हूँ, ये माफ़ करने के काबिल नहीं है। और जिस किसी को अगर मैंने रिहा करवाया तो उसको वापस वहाँ मेरा अल्लाह भेजने की हिम्मत भी रखता है। और हाँ, अगर दादा बाजी शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कुछ दे सकते हैं तो पोता बाजी यासिर ले भी सकता है। और जो ले लिया है, कौन सी ताकतों से डराओगे तुम? ताकतें तो ये हैं, तुम्हारे पास सिवा बात करने के, सिवा बकवास करने के, सिवा यहीं यहीं करने के, जुबान के कुछ भी नहीं है। ना तुम्हारे हाथ में है और ना तुम्हारे बस में है। और मेरा हक भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे पता ना हो और तुम दूसरों को कहो हमने इतनी भेड़ें दे दी हैं, इतना मकान खरीद के दे दिया है, और असल में वैसा होता ही नहीं, सिर्फ दिखाया जाता है। मैंने कभी बंड, कभी दौलत और जायदाद की बात की ही नहीं है। मैंने हमेशा छोड़ दी है। इस जमीन पे हजारों करोड़ों आए,
جو اپنے آپ کو طاقتور، عزت، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، لیکن پتہ ہے کیا، زمین کے ساتھ مٹ گئے، وقت کے ساتھ ہی گم ہو گئے۔ اگر عزت ہے تو رب العزت کے نزدیک عزت بناؤ، تو ہاں پھر وہ نبی جو ربی امتی امتی کہتا ہے، بچے کے وفات ہونے کے بعد بھی نہیں، جبریل امین میں آخری یہ دعا جو ہے اپنی امت کو باروز قیامت بخشوانے کے لیے رکھتا ہوں، یا رسول اللہ کس قوم کے لیے تو نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، جو آج جھوٹ بھی بول رہی ہے، زنا بھی کر رہی ہے، ہر قسم کا گناہ اس کے اندر ہے، اس امت کے لیے۔ اور ہاں تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو یاد رکھیں وہ نبی کی امت ممکن ہی نہیں ہے۔ ظالم انکار ہے، عبادت نہیں انکار ہے، وہ کر رہا ہے انکار، تو تم اقرار کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بات تسلیم کرو کہ دینے والا بھی ایک ہے اور دلانے والا بھی ایک ہے۔ دلانے والا اس لیے اگر کوئی نبی کو خدا سمجھے تو نہیں، باروز قیامت ہر علماء، ہر فرقے کے علماء نے یہ کہا ہے کہ ربی امتی 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 ربی امتی، یعنی کہ آدم سے لے کے آخری انسان تک نفس و نفسی کے عالم میں اگر کوئی آواز آئے گی نا، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے گی۔ اور اگر وہ آواز سننا چاہتے ہو، وہ دیدار چاہتے ہو پل صراط کے پار اللہ کا، تو یقین مانو کہ یہ دنیاوی خواہشیں چھوڑنی پڑیں گی، دین حق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کا نام جو ہے اسے بلند کرنا پڑے گا، اس کے بنا دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ توبہ کریں۔ اور ہاں اگر اس نے اپنے حبیب کو بھوک کے لیے پتھر پہ پیڑ بندھوائے نا، جڑیں کھلائی ہے، اور پیڑوں کے پتے میری اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم صرف مہرے ہیں۔ تو رہی بات ایک اور کہ یہ جو پیٹھ کے پیچھے کہتے ہیں کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے کا نہیں پتا، یہ نہیں پتا، اور واقعتاً نہیں پتا، پتا ہو کے بھی کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو پتا ہے نا، تمہیں تو دکھتا ہے نا، تو پھر ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ دکھنا اور کرنا تمہارے بس میں ہے، لیکن ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اس ضد کو چھوڑیں، جیسے ابو جیل نے ایک ضد پکڑی کہ بھانجے کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ گو رسی کو کہتے ہیں کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ چاند کی طرف انگلی کی، چاند ٹکڑے ہو کے زمین پاؤں میں آیا یا نہ آیا؟ ارے وہ دیکھ کے نہیں مانا تو تم آج اگر دیکھو گے تم کہاں سے مان جاؤ گے؟ جو جس کے نقش قدم پہ ہے وہ اسی قافلے میں سے اٹھایا جائے گا باروز قیامت۔ روتے حسین کو ہیں اور قلم یزید کے لیے۔ اللہ مذاق نہیں ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی طاقت جو ہے نا اس ناچیز کے ساتھ رہے گی ہمیشہ۔ میرے اللہ سے خوبصورت کوئی بھی نہیں، بڑا کوئی بھی نہیں، میرے اللہ جیسا ہے ہی نہیں کوئی۔ آج اگر چھوٹی سی بات ہو جائے، اچھے مارکس نہیں آئے ہیں، نوکری نہیں لگی ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آئے ہائے، تم اور ہم لوگ نا یہ مکان بڑے بڑے پکے بنانے کے پیچھے لگ گئے، لیکن اصل مقام جو قبر ہے نا اس کو بالکل کچا کر دیا، اپنے ہاتھوں اکیلا ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ اکیلے کا درد میں نے برداشت کیا ہے، مجھ پہ ظلم ہوئے ہیں اور اپنوں نے کیے ہیں، میں نے قید بھی دیکھی ہے، میں نے ذلت بھی دیکھی ہے، میں نے ہزار چپلیں اپنے سر پہ برداشت بھی کی ہیں، مجھ پہ الزامات عائد ہوئے ہیں، میں نے برداشت کیا ہے۔ تو آج اگر یہ یاسر اپنے رب کا کلمہ نہیں چھوڑ رہا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ اللہ اس یاسر کو چھوڑے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا ایسا کیا تھا، لیکن میرے رب نے
तुम ताकतों से डराए जाते हो ना, ये रही ताकतें, ये ताकतें हैं, बस यही हसीत है। और उसके बनाए हुए एक अदना दर्जे के जो अपने नबी और अपना अल्लाह का आशिक है, उसने तुम्हारे हालात क्या कर दिए, तो तुम क्या चाहोगे कि रब आके तुमसे लड़े? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। रब ने अगर अपने हबीब के सिवा किसी को दीदार नहीं ना दिया, जबरील को भी नहीं ना दिया, तो हाँ पर्दे के पीछे से बात की ना, तो मुझ और तुमको सिर्फ और सिर्फ उसका दीदार तब होगा जब तुम पुल सिरात क्रॉस करके जाओगे आगे जन्नतियों के काफले में, और वहां पे जैसा आप देखोगे पता नहीं 68 लाख साल गुजर जाएंगे और आपको यूं लगेगा आपने 1 सेकंड देखा है। आज लोगों की बच्चियों को, और यार मुझ पे किस किस्म के घटिया इल्जामात जो थे ना वो आयद किए गए। और आवाम से मैं एक ही चीज कहूंगा, फाइनल चीज कहूंगा, लास्ट चीज कहूंगा कि किसी भी एआई टूल पे यकीन ना किया जाए। मेरी अगर वीडियो होगी तो वो लाइव ही होगी, और ये एक वीडियो जो यूट्यूब पे जाएगी। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।